اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، لیڈیز اینڈ جینٹس، السلام علیکم. ڈاکٹر رانا یوسف کی طرف سے آپ کا سب کو خوش آمدید. آئیں جی، آج ہم دیکھتے ہیں. میرا ٹاپک ہے رائٹنگ اے ریسرچ رپورٹ. ریسرچ رپورٹ لکھنا. یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کوڈ 837 ایجوکیشنل ریسرچ، اس کا یونٹ نمبر 9 یعنی آخری یونٹ ہے. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. تو ریسرچ رپورٹ ہوتی کیا ہے؟ ایکچولی جب ہم ریسرچ کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں تو ریسرچ مکمل کرنے کے بعد اس کو ایک کتابی شکل میں لکھا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کو سبمٹ کروایا جائے اس ادارے کے پاس بھی جس کے تحت ہم نے کام کیا ہوتا ہے. پھر سپروائزر کو دینا پڑتا ہے، ایویلیویشن کے لیے باہر بھیجنا پڑتا ہے، اور اسی طرح سے جو ملک کے اندر دوسرے ایویلیٹرز ہوتے ہیں ان کو بھی بھیجنا پڑتی ہے. اس طرح سے اس کاپی کو بعد میں ریکارڈ کا حصہ بنایا جاتا ہے اور ہائر ایجوکیشن کے پاس بھی یہ جمع ہوتی ہے. اپنے پاس بھی اس کا ایک ریکارڈ رہتا ہے، تو اس کی کئی کاپیاں کی جاتی ہیں. اس کو مجموعی طور پہ ہم رپورٹ یعنی ریسرچ رپورٹ کہتے ہیں. لیکن اس کو لکھا کیسے جاتا ہے، اس کا اصول و ضوابط ہیں جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے. پہلے ہم دیکھتے جی ریسرچ رپورٹ کی کیا ہے. واٹ از اے ریسرچ رپورٹ؟ ہوتی کیا ہے؟ ریسرچ رپورٹ از اے کمپلیٹڈ اسٹڈی. یہ ایک مکمل اسٹڈی ہوتی ہے. اسٹڈی سے مراد ریسرچ، یعنی جب ہم ریسرچ میں بات کرتے ہیں نا تو اسٹڈی سے مراد ہوتی ہے ہماری ریسرچ. تو یہ ایک مکمل جو ہو چکی ہوتی ہے یہ ریسرچ ہوتی ہے. دیٹ رپورٹس این انویسٹیگیٹر آر ایکسپلوریٹر آف اے پرابلم. یعنی جو یہ اصل میں رپورٹ ہوتی ہے ایکسپلوریشن کی یا یہ انویسٹیگیشن کی ایک رپورٹ ہے جو ریسرچر جو ہے وہ پیش کرتا ہے. آئیڈینٹیفائز کویسچن ٹو بی ایڈریسڈ. اس کے اندر اس سوال کی بھی آئیڈینٹیفائی کیا ہوتا ہے جس کو ایڈریس کیا ہوتا ہے. یعنی سوال سے مراد ہوتا ہے وہ جو ہمارا پرابلم ہے جس کو ٹاپک بولتے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے. اینڈ انکلیوڈز ڈیٹا کولیکٹڈ انالائز. پھر جس طرح سے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کو بیان کیا جاتا ہے. انالائز جس طرح اس کا تجزیہ کیا ہے، انالیسس وہ. اینڈ انٹرپریٹڈ بائی دا ریسرچر. اور جس طرح ریسرچر نے اس کو انٹرپریٹ کیا ہوتا ہے اس کا سارا کرکس یعنی نکالا ہوتا ہے نتائج وہ بیان کیے جاتے ہیں اس رپورٹ کے اندر. اب دیکھتے ہیں جی ڈفرینس کیا ہے بٹوین ریسرچ رپورٹ اور آرٹیکل کے درمیان. ریسرچ رپورٹ از اے پرائمری سورس. ریسرچ رپورٹ جو ہے یہ بیسک رپورٹ ہوتی ہے، بیسک سورس ہے یعنی پرائمری سورس ہے جس کو ہم بولتے ہیں بنیادی سورس آف انفارمیشن اس کو بولتے ہیں. اور دوسری طرف آرٹیکل جو ہوتا ہے آرٹیکل از اے سیکنڈری سورس. وہ سیکنڈری سورس اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو ریسرچ ہوتی ہے ریسرچر نے خود لکھی ہوتی ہے اور اس نے اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، آبزرو کیا ہوتا ہے. لہٰذا یہ اس شخص کی طرح ہے جس نے حادثے کو خود دیکھا ہے. جب ہم اس سے معلومات لیتے ہیں یا وہ معلومات دیتا ہے تو وہ پرائمری سورس بنتا ہے. لیکن آرٹیکل جو ہوتا ہے وہ اس ریسرچ رپورٹ کی بیس کے اوپر لکھا جاتا ہے. وہ اصل میں ریسرچ نہیں ہوتی، اس کی بیس پہ لکھا جاتا ہے. اس میں سے جو چیزیں ہوتی ہیں اسی کو دیکھ کے اس کے اوپر تجزیہ کیا جاتا ہے. تو یہ اس بندے کی طرح جس نے خود تو حادثہ نہیں دیکھا لیکن حادثہ دیکھنے والے سے پوچھا ہے. اس لیے اس کو ہم ثانوی انفارمیشن بولتے ہیں، سیکنڈری انفارمیشن بولتے ہیں. اس طرح ہم دیکھتے ہیں رپورٹ. اٹ رپورٹس دا میتھڈز اینڈ رزلٹ آف این اوریجنل اسٹڈی پرفارمڈ بائی دا ریسرچر. یعنی جو ریسرچر نے اصل اسٹڈی کی ہوتی ہے، اصل ریسرچ کی ہوتی ہے، اس کے بارے میں ہی جو رپورٹ رائٹنگ ہوتی ہے، جو ریسرچ رپورٹ ہوتی ہے اس کے بارے میں میتھڈ جو طریقے اختیار کیے ہوتے ہیں اور جو نتیجہ نکالا ہوتا ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. جبکہ آرٹیکل جو ہوتا ہے اٹ ڈز ناٹ رپورٹ اوریجنل ریسرچ بائی دا آتھر. یہ جو ہے یہ جو مصنف نے لکھی ہوتی ہے آرٹیکل، اس کے اندر اوریجنل ریسرچ نہیں ہوتی بلکہ ریسرچ کی بیس کے اوپر اس میں لکھا جاتا ہے. اس لیے اس کو سیکنڈری سورس بولتے ہیں. ہم دیکھتے ہیں اسٹرکچر آف اے ریسرچ رپورٹ. جب ایک ریسرچ رپورٹ لکھی جاتی ہے تو اس کا اسٹرکچر یعنی ڈھانچہ کیا ہوتا ہے. اس کے تین حصے ہیں، ان کو یہاں دیکھتے ہیں. آگے ان کے مختلف پارٹس ہیں، پھر اس کے اوپر ہم ایکسپلین کریں گے. ایکسپلینیشن. دا ریسرچ رپورٹ فارمیٹ مینلی کنسسٹ آف 3 مین سیکشنز. جب ریسرچ رپورٹ فارمیٹ کی جاتی ہے نا، بنائی جاتی ہے، تو اس کے 3 حصے ہوتے ہیں بڑے. دا انٹروڈکٹری سیکشن، اس کے بعد دا مین باڈی آف دا رپورٹ، اور تیسرا ہوتا ہے دا ریفرنس سیکشن.
یہ ان کی تفصیل بعد میں کریں گے. ان سب میں سے یعنی ہر ایک حصہ جو آگے اپنے بھی اور ان کے حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں, یعنی ایک حصے میں اگر کئی چیزیں ہوتی ہیں. آئیں ہم ان کو باری باری دیکھتے ہیں. پہلے انٹروڈکٹری سیکشن کو دیکھتے ہیں. اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ ٹائٹل پیج ہوتا ہے, ایکنالجمنٹ ہوتی ہے, ٹیبل آف کنٹینٹ ہوتے ہیں یا لسٹ آف ٹیبلز ہوتی ہے, اس کے بعد لسٹ آف فیگرز ہوتی ہے اور ابسٹریکٹ. یہ ہوتا ہے انٹروڈکٹری سیکشن میں. ابھی صرف ان کا تعارف ہے, پھر اس کی تشریح کرتے ہیں. دا مین باڈی آف دا رپورٹ جو ہوتا ہے, اس میں ایک انٹروڈکشن, اسٹیٹمنٹ آف دا پرابلم ہوتی ہے, سگنیفیکنس آف دا پرابلم, پرپز, پھر اسٹیٹمنٹ آف ہائپوتھسز, assumptions, limitations, definitions of important term. یہ سارا کچھ ہم آگے جا کے پڑھیں گے. اس کے بعد ریویو آف ریلیٹڈ لٹریچر. لٹریچر ریویو کا ایک سیکشن ہے جس میں انالیسس آف پریویس ریسرچ, یعنی سابقہ ریسرچ جو ہوتی ہے اس کا اصل میں تجزیہ کیا ہوتا ہے اس کے اندر. اس کے بعد ہوتا ہے ڈیزائن آف دا اسٹڈی. جو اسٹڈی کا ڈیزائن ہوتا ہے اس کو میتھڈالوجی بھی بولتے ہیں. ڈسکرپشن آف ریسرچ ڈیزائن اینڈ سورسز آف ڈیٹا. ایک تو یہ بتایا جاتا ہے کہ ریسرچ کا ڈیزائن کون سا ہے, یعنی کیا کیا چیزیں اس کے اندر, میتھڈ کیا استعمال کیے گئے, اور اس طرح سے جو ڈیٹا ہے کہاں سے لینا ہے اس کے سورسز بتائے جاتے ہیں. پھر سیمپلنگ پروسیجر, سیمپلنگ کس طرح سے کرنی ہے اس کا طریقہ کار بتایا جاتا ہے. میتھڈز اینڈ انسٹرومنٹ آف ڈیٹا گیدرنگ. پھر اسی طرح سے ڈیٹا کو اکٹھا کرنے کے لیے کون سے طریقے اور کون سے انسٹرومنٹ یعنی ٹولز استعمال کیے ہیں. اسٹیٹسٹیکل ٹریٹمنٹ, یعنی جو ڈیٹا تھا اس کا تجزیہ کرنے کے لیے شماریات کا کون سا جو ٹیسٹ ہے وہ لگایا گیا ہے. تو مختلف ٹیسٹ ہوتے ہیں جو لگائے جاتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں جی انالیسس آف ڈیٹا. اس میں ٹیکسٹ ود اپراپریٹ, یعنی جو ٹیکسٹ ہوتا ہے وہ مناسب, جو طے ہوتا ہے, جو ایک طے کیا ہوا ہے عالمی سطح کے اوپر, وہ ٹیکسٹ یوز کیا جاتا ہے. ٹیبلز اینڈ فیگرز, جو ٹیبلز بنائے جاتے ہیں جس کے اندر ڈیٹا کا انالیسس ہوتا ہے وہ درج ہوتا ہے. فیگرز, اور پھر ساتھ ساتھ وہ ایک کرو بھی ہوتی ہے جو شو کرتا ہے کمپیوٹر کہ یہ کس طرف کو جا رہا ہے, وہ بھی ہوتی ہے. پھر رزلٹس اینڈ ڈسکشن. پھر اسی طرح سے اسی جو ڈیٹا انالیسس ہوتا ہے اس کے اوپر ہم رزلٹ بناتے ہیں ان کو دیکھ کے, اور پھر اس کے اوپر گفتگو ہوتی ہے, ڈسکشن ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اس کی مختصر سمری لکھی جاتی ہے. اس سمری والے حصے میں کیا ہوتا ہے؟ کنکلوژن, نتائج لکھے جاتے ہیں جو ملتے ہیں, ریکمنڈیشن فار فردر. اور پھر آنے والے جو ریسرچر ہوتے ہیں ان کو بھی ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ میں نے تو یہ ریسرچ کر لی ہے, اب کچھ پہلو ایسے ہیں جن کے اوپر ریسرچ مزید ہونی چاہیے. تو وہ آنے والے انویسٹیگیٹر جو ہوتے ہیں ریسرچر, ان کے لیے وہ کیا جاتا ہے, ان کو ریکمینڈ کیا جاتا ہے, ریکمنڈیشن دی جاتی ہے. پھر اس طرح ریفرنس سیکشن ہوتا ہے تیسرا حصہ, اس میں ریفرنسز دیے جاتے ہیں یا بیبلوگرافی ہوتی ہے. یہ ریفرنسز اور بیبلوگرافی کی بھی بات آگے کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ اپینڈسز کے اندر مختلف رپورٹس ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ جو ہم لیتے ہیں, جو انسٹرومنٹ بناتے ہیں, مثلا سوال نامہ ہے, تو سوال نامے کا ذکر پہلے تو نہیں آتا, وہاں تو صرف اس کے اوپر نتائج ہوتے ہیں سارا کچھ, لیکن اوریجنل سوال نامہ جو ہے وہ یہاں پہ اٹیچ کیا جاتا ہے. اسی طرح سے کچھ اہم چیزیں, رپورٹس, انالیسس رپورٹ جو ہوتی ہے وہ اس کے اندر. پھر اسی طرح سے جو پلیجرزم رپورٹ ہے وہ لگائی جاتی ہے, یعنی مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں وہ یہاں پہ درج کی, وہ ساتھ جوڑی ہوتی ہیں, یہ لگائی جاتی ہیں. آئیں جی ہم سٹارٹ کرتے ہیں. پہلے دا انٹروڈکٹری سیکشن. انٹروڈکٹری سیکشن جو تعارفی حصہ ہے, اس کے اندر ٹائٹل پیج کیا ہے؟ ٹائٹل پیج آئیڈینٹیفائز دا ٹائٹل آف دا رپورٹ. جو ٹائٹل پیج ہوتا ہے یہ سب میرے جیسے کے اوپر ٹاپک کا نام لکھا ہوتا ہے, یہ ٹاپک کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہے کہ کون سا ٹاپک ہے. دا نیم آف دا ریسرچر, پھر اس کے اوپر جو ریسرچ کی ہے جس نے اس کا بھی نام ہوتا ہے. دا نیم آف دا گائیڈ, جو سپروائزر ہوتا ہے اس کا بھی نام ہوتا ہے. انسٹیٹیوٹ, پھر نیچے ادارے کا نام ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ منتھ اینڈ ایئر آف دا سبمیشن, اور چونکہ یہ سبمٹ کرواتے ہیں تب تو سبمیشن کی ڈیٹ بھی درج ہوتی ہے اور سال بھی درج ہوتا ہے. دا ٹائٹل شوڈ کمیونیکیٹ وٹ دا اسٹڈی از اباؤٹ. اب ٹائٹل جو ہے, عنوان جو ہے وہ ایسا ہونا چاہیے, دلکش ہونا چاہیے, یا اٹریکٹیو ہونا چاہیے, یا کمپریہنسو ہونا چاہیے کہ اس سے پتہ چل جائے کہ اسٹڈی کس کے بارے میں ہو رہی ہے, یہ ریسرچ کس بارے میں ہے. ویل کنسٹرکٹڈ ٹائٹل میکس اٹ ایزی فار دا ریڈر. جو اچھی طرح سے بنایا ہوا ٹائٹل ہوتا ہے, اچھی طرح سے ڈیفائن کیا ہوتا ہے, وہ ریڈر کو اس قابل بناتا ہے ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ ڈیٹرمائن دا نیچر آف دا ٹاپک, کہ وہ اس ٹاپک کی جو اہمیت ہے اس کے بارے میں سمجھ سکے, اس کی نیچر کے بارے میں سمجھ سکے کہ یہ کس طرح کی تحقیق ہے.
اب دیکھتے ہیں جی اس کا 20 ہے ایکنالجمنٹ یعنی ایک آگے الگ پیج ہوتا ہے جہاں سے شروع ہوتا ہے. دا پیج پرمٹس دا رائٹر ٹو ایکسپریس اپریسیشن ٹو پرسنس ہو ہیو کنٹریبیوٹیڈ سگنیفیکنٹلی ٹو دا ریسرچ. اب اس کے اندر جو ہے وہ رائٹر جو ہے یعنی ریسرچر جو ہے وہ اپنی کاوشوں میں ان لوگوں کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہے جنہوں نے اس کا ساتھ دیا, اس کے فیملی ممبر, اس کی وائف یا دوست احباب جنہوں نے اس کو اپریشیٹ کیا, ان کو نام یہاں پہ ان کے بارے میں تھوڑا بہت بیان کرتا ہے, تو اس کو ایکنالجمنٹ بولتے ہیں. اس کے بعد آ جاتا ہے ٹیبل آف کنٹینٹس. دا ٹیبل آف کنٹینٹس از این آؤٹ لائن آف دا رپورٹ دیٹ انڈیکیٹس دا پیج نمبر آن وچ ایچ میجر سیکشن اینڈ سب سیکشن بگنس. یہ ٹیبل آف کنٹینٹ سے مراد جتنا مواد ہوتا ہے رپورٹ کے اندر جو لکھا ہوا ہے, جو مختلف رپورٹیں ہیں, مختلف سیکشن ہیں, وہ سارے کے سارے ان کے بارے میں یعنی یہ ٹیبل آف کنٹینٹ کے اندر ان کا نام اور آگے صفحہ نمبر درج ہوتا ہے تاکہ آسانی سے اس کو ڈھونڈا جا سکے. اس کے بعد لسٹ آف ٹیبلز, a list of all the tables included in the report along with the page number should be provided. پھر یہ بھی ہے کہ جب ہم انالیسس کرتے ہیں یا بعض اوقات ڈیٹا کو کمپائل کرتے ہیں تو ہم ٹیبل وغیرہ بناتے ہیں وہاں پہ شو کرنے کے لیے. بعض اوقات ایسے بھی ٹیبل ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ اگر کسی نے کوئی مردم شماری کی بنیاد کے اوپر سکول دیکھے کہ اتنے سکول ہیں تو مردم شماری کا بھی ٹیبل وہاں پہ دیا جاتا ہے. تو اس طرح کے ٹیبل جو ہوتے ہیں وہ بھی درج ہوتے ہیں اور ان کو بھی ایک پیج نمبر دیا جاتا ہے کہ یہ. اگر لسٹ آف فیگرز, a list of all the figures included in the report along with the page number should be provided. یہ جو فیگرز کیا ہوتی ہیں جب انالیسس کرتے ہیں تو وہ ایک ڈیٹا جس طرح سے اس کی کرو بنتی ہے اس کی بھی فگر ہوتی ہے, وہ بھی اس کے اندر شمار کی جاتی ہے. بعض دفعہ ہم اس ڈیٹا کو شو کرنے کے لیے کسی ڈائیگرام کا سہارا لیتے ہیں تو وہ بھی اس کے اندر ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ جو مختلف قسم کی فگرز ہوتی ہیں ان کے بارے میں بھی پیج نمبر سارا وغیرہ دیا ہوتا ہے. ابسٹریکٹ کیا ہوتا ہے؟ ابسٹریکٹ, the abstract is a brief but comprehensive summary of the research report. یہ ریسرچ رپورٹ کے بارے میں ایک سمری ہے, اس کا مختصر جائزہ ہے, چھوٹی سی کہانی ہے. It includes a concise statement of the goal of the research. اس کے اندر جو ریسرچ کی جو گول ہے, یہ جو ریسرچ ہم نے کر لی ہوتی ہے اس کے بارے میں مختصر سٹیٹمنٹ دی جاتی ہے, مختصر بیان کیا جاتا ہے. دا ٹائپ آف پارٹیسپینٹس, یہ بتایا جاتا ہے کہ اس میں جو پارٹیسپینٹ تھے یعنی جو جن سے ہم نے معلومات لیں وہ کون تھے, میل تھے, فیمیل تھے, ٹیچر تھے, کون تھے. اینڈ انسٹرومنٹ, اور کون سا ہم نے جو ہے انسٹرومنٹ استعمال کیا جس سے ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا, انٹرویو تھا, کویشچنئر تھا, کیا تھا. اسی طرح آؤٹ لائن تھا, میتھڈ, پھر وہ جو میتھڈ ہم نے اختیار کیے, استعمال کیے, وہ کون کون سے تھے. میجر رزلٹ, اور بڑے بڑے رزلٹ کیا نکلے, اینڈ کنکلوژن, اور نتیجہ کیا نکلا. Abstract must be limited to a specific number of words. اب اس کو بھی محدود نمبروں تک رکھا جاتا ہے, usually between 100 and 500 words. یہ عام طور پہ چھوٹے سے چھوٹا 100 اور بڑے سے بڑا 500 الفاظ, تو اتنے الفاظ کے درمیان اس کو لکھا جاتا ہے. ایک بات اور یاد رکھیں کہ abstract جو ہوتا ہے جب آپ ریسرچ پڑھنے لگتے ہیں تو سٹارٹ میں ہوتا ہے. یہ اکثر جو آرٹیکل ہوتے ہیں اس کے بھی سٹارٹ میں abstract ہوتا ہے. abstract لکھا آخر پہ جاتا ہے کیونکہ یہ تو کہانی ہوتی ہے مختصر سی پوری ریسرچ کی, تو جب تک ریسرچ کا مکمل نہ ہو تو ابسٹریکٹ کیسے لکھ سکتے ہیں. لکھا آخر پہ جاتا ہے لیکن رکھا اس کو شروع میں جاتا ہے تاکہ اس کو پڑھ کے اندازہ ہو جائے کہ میں جس ریسرچ کو پڑھنے جا رہا ہوں اس کے نتائج کیسے ہیں یا کس طرح کی ہے. مختصر اس کے اندر آ جاتا ہے. آگے آتا ہے جی دا باڈی آف دا, یہ سیکنڈ حصہ ہے باڈی آف دا رپورٹ. اس کی باڈی میں کیا ہے, اب اس کو دیکھیں جی انٹروڈکشن. دا انٹروڈکشن سیکشن پرووائڈس دا تھیوریٹیکل فریم ورک آف دا اسٹڈی. اس کے اندر جو اسٹڈی ہم نے کی ہے, جو ریسرچ کی ہے, اس کے بارے میں ایک تھیوریٹیکل فریم ورک ہوتا ہے. تھیوریٹیکل فریم ورک کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہی تو ہم نے بتایا ہوتا ہے کہ میری ریسرچ یہ بتائے گی, میری ریسرچ کی یہ اہمیت ہے, میری ریسرچ یہ ہے. وچ دا ریسرچ ہیز بین کنڈکٹڈ, یعنی اس تھیوری کے بارے میں بتایا جائے گا, اس نظریات کے بارے میں بتایا گا جس کی بنیاد پر یہ ریسرچ کنڈکٹ کی ہے. پھر بیک گراؤنڈ انفارمیشن آف دا ٹاپک, پھر اس ٹاپک کی بیک گراؤنڈ انفارمیشن بتائی جاتی ہے کہ اس ٹاپک کو میں نے کیوں رکھا, اس ٹاپک کے رکھنے کی وجہ کیا تھی. مثال کے طور پہ اگر یہ رکھا کہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے یہ اردو ہو یا یہ فلاں ہو, تو پھر ریزن بتائی جاتی کہ کیوں
اس لیے کہ 1945 میں یہ دیکھا گیا، یہ 1947 میں پاکستان بنا، کہ 1950 میں تجزیہ کیا گیا کہ ملک کے اندر اس لیے تعلیم جو ہے نہیں بڑھ رہی کہ یہ مدر ٹنگ میں، یہ مدر لینگویج میں تعلیم نہیں دی جا رہی. تو یہ کیا، یہ بیک گراؤنڈ بتایا اس کا، کوئی مسائل بتاتے ہیں ایز ویل ایز دا نیڈ فار اینڈ ریشنیل فار دا ریسرچ، اور اسی طرح سے بیک گراؤنڈ بتا کر پھر اس کی جو ضرورت ہے اس کے بارے میں عقلی دلائل دیے جاتے ہیں. ٹو میک دا مٹیریل مور لاجیکل، تاکہ جو ہمارا مٹیریل ہے یہ زیادہ لاجیکل بن جائے، منطقی بن جائے، کسی کو نظر آئے کہ اس کے اندر کوئی لاجک موجود ہے، یوزفل مفید بھی ہو جائے، اینڈ انٹرسٹنگ فار ریڈر، اور پڑھنے والے کے لیے دلچسپ بھی ہو. اس کے بعد اسی میں بھی دیکھتے ہیں دا انٹروڈکشن بگنز ود اے ڈسکرپشن آف دا ریسرچ پرابلم. اس کا جب ہم شروع کرتے ہیں تو ریسرچ پرابلم سے شروع کرتے ہیں. ریسرچ پرابلم ہمارا وہ ٹاپک ہوتا ہے جس پر ہم کام کر رہے ہیں، اور ٹاپک اینڈ انکلیوڈز آبجیکٹیوز، اور پھر اس میں آبجیکٹیوز بھی جو رکھے ہیں وہ بھی شامل کیے جاتے ہیں. سگنیفیکنس آف دا پرابلم، پرابلم کی اہمیت کو بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ انٹروڈکٹری حصے کے اندر آتا ہے. انٹروڈکشن تھی، اس کے بعد آگے یہ ہم دیتے ہیں کہ جو ہمارے آبجیکٹیو ہیں وہ کیا ہیں، ٹاپک، اس کے بعد آبجیکٹیو، پھر سگنیفیکنس آف دا پرابلم، پرابلم کی سگنیفیکنس کیا ہے، اہمیت بتانا ہوتی ہے. یہ بتانا ہوتا ہے کہ مائی اسٹڈی ول بی یوزفل فار دا ایجوکیشنل ڈپارٹمنٹ، یہ تعلیمی ڈپارٹمنٹ کے لیے اہم ہوگی. فار دا ٹیچر، فار دا آرگنائزر، ٹیچر کے لیے ہوگی، آرگنائزر کے لیے ہوگی، اینڈ ایون فار دا جس کو کہتے ہیں منسٹر آف ایجوکیشن، فار گائیڈنس ٹو میک پالیسیز اینڈ پلانس. اسی طرح سے یہ وزیر تعلیم کے لیے بھی ہوگی کہ اس کو دیکھ کر پالیسی اور پلان بنا سکیں. تو اس طرح سے اس کی اہمیت کو بتایا جاتا ہے. پھر اس طرح کے ریسرچ کویشچنز، پھر ریسرچ کویشچن رکھے جاتے ہیں، جس طرح سے ہائپوتھسس بناتے ہیں، وہ کویشچن ہو یا یہ اسٹیٹمنٹ آف ہائپوتھسس، یا وہ کویشچن بنا لیے جاتے ہیں یا ہائپوتھسس بنا لیے جاتے ہیں. ان کی روشنی میں پھر ہم آگے مزید ڈیٹا اکٹھا کرتے ہیں. اٹ آلسو انکلیوڈس دا ازمپشن آف دا اسٹڈی اف اینی، اگر کسی قسم کی کوئی ازمپشن ہو، کوئی چیزیں ہم فرض کر لیتے ہیں تو وہ بھی اگر ہوں تو شامل کر لی جاتی ہیں. پھر ڈیفینیشنز آف امپورٹنٹ ٹرمز، جو اہم ٹرمز ہم نے یوز کی ہیں اس کی بھی بیان کیا جاتا ہے، وضاحت کی جاتی ہے. اہم ٹرمز کیا ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ اگر ہم بگوڑے بچوں کا نام استعمال کر لیتے ہیں اپنی ٹرم میں، تو وہ بگوڑے بچوں کو ہم تو جانتے ہیں لیکن جو فارنر ویلیویٹر وہ تو نہیں جانتا، یا کوئی اور بندہ ہو سکتا ہے اس کو نہ ہی سمجھتا ہو، تو اس کے بارے میں پھر بیان کرنا پڑتا ہے کہ یہ کیا ہے. اسی طرح سے جس طرح کچھ لفظ جو ہوتے ہیں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے لیکن کسی جگہ پہ خاص اصطلاح میں استعمال ہوتا ہے. مثلا ایک لفظ ہے کنزمپشن اور دوسرا جو ہے انویسٹمنٹ. اب انویسٹمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہیں بھی پیسہ لگانا، کنزمپشن کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا استعمال. اب جب ہم دونوں چیزوں کو ایجوکیشن کے پیرائے میں لیتے ہیں تو کنزمپشن سے مراد اس چیز پر پیسہ لگانا یا تعلیم کے اس شعبے پر پیسہ لگانا جس سے ہمیں تھوڑے عرصے کے لیے فائدہ پہنچے، آنے والے وقت کے لیے نہ ہو، اس کو کنزمپشن بولتے ہیں. تو دوسری جانب انویسٹمنٹ وہ ہے کہ وہ پروجیکٹ جس کے اوپر پیسہ لگانے سے دیر تک ہمیں فائدے ملیں، آنے والے دور تک، اس کو ہم انویسٹمنٹ. تو یہ ٹرمز ہیں، وہاں پہ جب استعمال ہوتا ہے وہ اہم لحاظ سے جو ٹرمز استعمال کرتے ہیں اس کو بیان کیا جاتا ہے کہ اس سے یہ مراد ہے. پھر اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں ڈیفینیشنز آف امپورٹنٹ ٹرمز اور اس کے ساتھ لمیٹیشنز اینڈ ڈی لمیٹیشن آف دا اسٹڈی. اسٹڈی کی لمیٹیشن اور ڈی لمیٹیشن کو بیان کیا جاتا ہے. اب میں اس بتا دوں کہ لمیٹیشنز کیا ہیں. مثال کے طور پہ میں ریسرچ کرتا ہوں پنجاب کے ایلیمنٹری ٹیچرز پر، تو اب ذرا غور کیجئے گا میری لمٹس کیا ہوئی، پنجاب تک، میں پنجاب سے باہر نہیں جا سکتا. ایک دوسرا میری لمٹس کا حصہ یہ ہے کہ میں صرف ایلیمنٹری ٹیچروں کو ہی لوں گا، یہ بھی میری لمٹس آ گئی. میں ایلیمنٹری کے علاوہ پرائمری کو نہیں لے سکتا، سیکنڈری کو نہیں لے سکتا، کالج کے جو لیکچرر ان کو نہیں لے سکتا. یہ میری لمٹس ہیں جن سے میں عبور نہیں، آگے نہیں جا سکتا. اینڈ ڈی لمیٹیشنز کیا آ گیا، ڈی لمیٹیشن آف دا اسٹڈی. ڈی لمیٹیشن ہوتا ہے اپنی اسٹڈی کو ڈی لمٹ کرنا. ایک لمیٹیشن وہ ہے جو پہلے ہی ہے، ایکچوئل ہے، ایک وہ جو ڈی لمٹ کرنا. اب اس کی میں مثال دیتا ہوں. مثال یہ کہ جب میں پنجاب کے اوپر اسٹڈی کر رہا ہوں تو پورے پنجاب کے جو ٹیچرز ہیں ایلیمنٹری وہ میرے پاپولیشن ہے، پاپولیشن جس کے اوپر میں کر رہا ہوں. اب وہ جو پاپولیشن ہے میں پورے پنجاب سے تو ڈیٹا اکٹھا نہیں کر سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں پورے پنجاب میں جا نہیں سکتا. پھر میں کیا کروں گا، میں کچھ پاپولیشن ایسی لوں گا جو اس پاپولیشن کی ریپریزنٹیٹیو ہوگی، وہاں سے میں ڈیٹا اکٹھا کروں گا. میں اپنی اسٹڈی کو
डीलिमिट कर दूंगा कि मैं पूरे इस प्रोसेस के लिए, रिसर्च कंडक्ट करने के लिए मैं डिवीजन गुजरांवाला को मुंतखब करता हूँ। अब ये जो मैंने डिवीजन गुजरांवाला तक अपने आप को मुंतखब किया, 6 अजला हैं उसके, तो 6 अजला से मैंने डाटा लिया, ये मैंने अपने आप को डीलिमिट कर दिया। वो लिमिटेशन थी, ये डीलिमिट कर दिया कि यहाँ तक। अब उनमें से फिर मैं सैम्पलिंग लूँगा। अब सैम्पलिंग क्या होती है? सैम्पलिंग ये होती है कि पूरे जितने फ़र्ज़ करें ज़िला गुजरांवाला पे मैंने डीलिमिट कर दिया कि इस पे से मैं आदाद शुमार लूँगा, तो फिर ज़िला गुजरांवाला के भी हर एलिमेंट्री टीचर से नहीं ना लेना, उनमें से मुंतखब करेंगे कि कितने का लेना है, हर ज़िले में से 100 रख ले, वो हमारी बन गई सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग वो होती है, तो इस तरह से उसको भी बयान किया जाता है। अब देखते हैं रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर। अब सीधी सी बात है कि जिस चीज़ का लिटरेचर पहले मौजूद नहीं, उसके ऊपर रिसर्च नहीं होती, उसका लिटरेचर होना ज़रूरी है। अब जब रिसर्च की जाती है तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स और बुक्स पढ़ना पड़ती हैं। उसका मकसद क्या होता है? जो आपका टॉपिक है, आपने उस टॉपिक से रिलेटेड ही रिसर्च पढ़नी है। मिसाल के तौर पे अगर आपका टॉपिक है टीचर एज ए लीडर, या हेडमास्टर एज ए लीडर, या लीडरशिप स्टाइल ऑफ टीचिंग, टीचिंग का लीडरशिप स्टाइल, तो फिर आपने क्या करना है? इस टॉपिक को गूगल में तलाश करना है। उस पे जितने मैक्सिमम से मैक्सिमम आर्टिकल आपको मिल सकते हैं उनको आप निकालेंगे, उनको स्टडी करेंगे, उनसे रेफरेंसेस उठाएंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि आपको एक तो ये तरीका मिल जाएगा कि उन लोगों ने किस तरह से रिसर्च इसी टॉपिक पे कंडक्ट की, डाटा के लिए इंस्ट्रूमेंट कौन सा लगाया, मेथडोलॉजी उनकी क्या थी, और फिर उसके बाद उन्होंने नताइज क्या निकाले। ये आपको एक तरह की गाइडलाइन मिल जाएगी, और फिर आपको सपोर्ट मिलेगी कि आप लिटरेचर रिव्यू की बुनियाद के ऊपर ही रेफरेंसेस निकालेंगे, और वो रेफरेंसेस जो होते हैं वो आपकी स्टडी को सपोर्ट करेंगे, इसकी जस्टिफिकेशन देंगे कि ये देखें ये उन्होंने ये बुनियाद बना के की थी रिसर्च, तो मैं भी इसी को बुनियाद बना के रख कर रहा हूँ। अब द रिव्यू ऑफ लिटरेचर इंक्लूड्स व्हाट इज़ नोन अबाउट द प्रॉब्लम और टॉपिक, यानी इसके अंदर ये चीज़ शामिल होती है कि मैं इस प्रॉब्लम के बारे में क्या जानता हूँ। कहाँ से मिलेगा? लिटरेचर रिव्यू से। इट्स फंक्शन इज़ टू एजुकेट द रीडर अबाउट द एरिया अंडर स्टडी। अब लिटरेचर रिव्यू जब हम लिखते हैं, बहुत ज़्यादा हवाले देते हैं, तो उसका मकसद ये होता है कि वो जो रीडर है हमारे थीसिस को पढ़ने वाला, वो उस स्टडी के एरिया के बारे में, जो फील्ड है उसकी, जिस फील्ड में रिसर्च की गई उसके बारे में बाखबर हो जाएगा, आगाह हो जाएगा कि इसकी फील्ड क्या है। आगे हम देखते हैं डिज़ाइन ऑफ द स्टडी। मेथडोलॉजी में आ गया तीसरा हिस्सा, मेथडोलॉजी। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ द मेथडोलॉजी यूज्ड इन द स्टडी। अब स्टडी के अंदर जो मेथडोलॉजी, जो मेथड इस्तेमाल करते हैं, उसको इसमें बयान किया जाता है। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन, सैम्पल साइज एंड सैम्पलिंग। देखिए मैंने अभी आपको बताया कि पॉपुलेशन क्या है, पंजाब के सारे टीचर एलिमेंट्री, वो मेरी पॉपुलेशन है। अब सैम्पल क्या है? मैंने उसको डीलिमिट कर दिया डिवीजन गुजरांवाला तक। अब डिवीजन गुजरांवाला में से मैंने जब सैंपल लेने, तो सैंपल साइज़ क्या रखा? मैंने ये किया कि हर ज़िले में से 100 टीचर ले लिए, ये मेरा सैंपल साइज़ हो गया। एंड सैम्पलिंग टेक्निक। अब सैम्पलिंग टेक्निक क्या होती है? सैम्पलिंग की कई किस्में हैं। मसलन रैंडम सैम्पलिंग होती है कि जो बंदा सामने आ गया उससे ले लो। दूसरा क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। मतलब क्लस्टर क्या होती है कि जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि मैं एलिमेंट्री टीचरों पर बात कर रहा हूँ, तो एलिमेंट्री टीचर सारे पंजाब में एक जैसे ही हैं, उनकी तालीम एक जैसी है, उनका कैलिबर एक जैसा है, उनका रैंक एक जैसा है, उनका जो मेथडोलॉजी वो यूज़ कर रहे हो एक जैसी है, क्योंकि उनका करिकुलम एक जैसा है, इसलिए वो सारे मेरे लिए एक जैसे हैं। तो क्लस्टरिंग का मतलब होता है जहाँ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मिले वहाँ से मैं इकट्ठे कर लूँ, तो इसको बोलते हैं क्लस्टरिंग, क्लस्टरिंग सैम्पलिंग। तो ये मुख्तलिफ टेक्निक्स हैं, आपने देखना है कि मैं कौन सी इस्तेमाल करूँ, वो भी बयान करनी है। एंड टूल्स यूज्ड इन स्टडी, और स्टडी के अंदर जो टूल्स हैं, यानी टूल्स ऑफ डाटा कलेक्शन, डाटा किससे इकट्ठा करना है, क्वेश्चनर से करना है, चेकलिस्ट से करना है, इंटरव्यू से करना है, वो बयान करना है। द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन इज टू डिस्क्राइब इन डिटेल हाउ आर रिसर्चर परफॉर्म द स्टडी to that someone should be able to replicate the study based on the information that a researcher provide in this section। अब इसका मकसद ये होता है
کہ یہ ساری ڈیٹیل اس لیے بتائی جائے تاکہ جو ریڈر ہے وہ اس کو پڑھ کے اچھی طرح سے سمجھ لے، اور اگر کوئی بندہ مزید ریسرچ دوبارہ اسی ٹاپک پہ کرنا چاہے، ریپلیکیٹ کرنا چاہے تو وہ بھی کر لے۔ ریپلیکیٹ کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اسی ریسرچ کے اوپر جو آبجیکٹو رکھے ہوتے ہیں اس کو دوبارہ بھی چیک کیا جا سکتا ہے یا اپلائی کیا جا سکتا ہے اسی تھیوری کو، تو وہ بھی ہو سکتی ہے۔ فار اے qualitative study, this section may also include a detailed description of the nature and length of interaction with the participants۔ اب اگر آپ qualitative research کر رہے ہیں، qualitative research، تو پھر کیا ہوگا؟ This section may also include a detailed description of the nature and length of interaction with the participant۔ تو پھر جو آپ کے پارٹیسپینٹ ہیں جن سے آپ نے ریسرچ لینی ہے، جن سے اور یہ آپ نے معلومات لینی ہے، پھر آپ ان کے درمیان جو آپ کی انٹریکشن ہے وہ بھی بتائیں گے، اور اسی طرح سے ان کے درمیان یعنی اس کی نیچر کو بھی بتائیں گے کہ کس طرح کا آپ کا ان کے ساتھ رابطہ ہے، اور اس کی تفصیل کے بارے میں آپ ان کو سارا بتائیں گے۔ The description of participant include formation about how they were selected، یعنی ان کے بارے میں یہ بتانا اس لیے مقصود ہے کہ یہ بتانا ہوگا کہ ہم نے ان کو کیوں سلیکٹ کیا، ان کے اندر کیا اہلیت تھی ان کو سلیکٹ کیا، اینڈ مینلی ریپریزنٹیٹیو آف دا پاپولیشن، اور چونکہ یہی پاپولیشن کے بڑے ریپریزنٹیٹیو ہیں، نمائندے ہیں، اس لیے ان کے بارے میں بتانا ضروری ہے۔ دا ڈسکرپشن انڈیکیٹ دا پرپز آف دا انسٹرومنٹ اینڈ دا ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی آف دا انسٹرومنٹ۔ اب اس سارے اظہار کا مطلب یہ ہوتا ہے میتھڈالوجی کے اندر کہ ہم نے بتانا ہے کہ وہ جو ہم انسٹرومنٹ استعمال کر رہے ہیں ڈیٹا کلیکشن کے لیے اس کا مقصد کیا ہے، اینڈ دا ویلیڈیٹی، اور اس کی ویلیڈیٹی کے بارے میں بتانا، اس کی درست ہونے کے بارے میں بتانا، اینڈ ریلائبلٹی آف دا انسٹرومنٹ، اور اس انسٹرومنٹ کی ریلائبلٹی کے بارے میں بتانا۔ یہ دو چیزیں ہیں جس کو ہم بولتے ہیں ویلیڈیٹی اینڈ ریلائبلٹی۔ اب ویلیڈیٹی کی اور ریلائبلٹی کا میں کیا فرق ہے؟ ریلائبلٹی کا مطلب ہوتا ہے بار بار ایک جواب آنا، جس طرح مرضی اس کو چیک کرے جواب سیم ہو، جس طرح مرضی چیک کرے۔ مثلا یہ کہ ایک مشین ہے، اس کے اوپر آپ آج اپنا وزن کرتے ہیں تو 40 kg ہے، شام کو پھر کرتے 40 kg، تیسرے دن پھر کیے 40 kg۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشین درست ہے، کہ وہ ریلائبل ہے، بار بار ایک جیسا جواب دیتی ہے۔ اب ویلڈ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ویلڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ جو ہمارے ٹارگٹ ہیں کیا اس کو اچیو کرتی ہے۔ اب مثال کے طور پہ ایک چیز جو ہے وہ آپ کے ٹارگٹ کو تو اچیو نہیں کر رہی لیکن ریلائبلٹی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو ویلڈ ہوتی ہے نا، ویلڈ وہ ہوتی ہے جو آپ کے ٹارگٹ کو اچیو کرے، جو آپ نے طے رکھے کہ یہ آبجیکٹو وہ حاصل ہوں۔ تو جو ٹارگٹ کو اچیو کرتی ہے وہ ریلائبل بھی ہوتی ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ جو ویلڈ ہے وہ ریلائبل بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جو ریلائبل ہے وہ ویلڈ ہو۔ آگے ہم دیکھتے ہیں یہ انالیسز آف ڈیٹا، ڈیٹا کا انالیسز۔ دس سیکشن ڈسکرائبز دا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک، اس کے اندر اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیک طریقہ بتایا جاتا ہے، اور دا انفرینشیل انٹرپریٹیشن یا پھر انفرینشیل انٹرپریشن، یعنی وہ اسٹیٹسٹ کے ڈیٹا کا استعمال بتایا جاتا ہے، دیٹ ور اپلائیڈ ٹو دا ڈیٹا، جو ڈیٹا پر لگایا گیا ہے، یعنی جو انالیسز کا جو آپ نے میتھڈ لگایا وہ، اینڈ دا رزلٹ آف دیز انالیسز، اور پھر اس انالیسز کا رزلٹ، یعنی یہ جو ہوتا ہے انفرینشیل انٹرپریٹیشن، یہ اس کو بولتے ہیں کہ جو کمپیوٹر جو ہے یا جو اسٹیٹسٹکس جو ہے وہ ہماری جو انٹرپریٹیشن دیتا ہے ڈیٹا سے۔ اب میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ ڈیٹا سے وہ کیسے ہے۔ ڈیٹا سے یہ ہوتی ہے کہ دیکھیں جب ہم، ابھی میں نے مثال دی تھی کہ جب خون کا ہم چیک کرواتے ہیں، اپنا شوگر چیک کرواتے ہیں، تو شوگر کی ایک مقدار وہ اعلیٰ بتاتا ہے، وہ اعلیٰ بتاتا ہے، وہ اسٹیٹسٹیکل انفرینس ہی اس کو بول سکتے ہیں۔ اسٹیٹسٹیکل یعنی اس کو انفرینشیل انٹرپریٹیشن ہی بولتے ہیں، یعنی اس نے انٹرپریٹ کر دیا اپنے لفظوں میں کہ اس بندے کی جو شوگر لیول ہے اس وقت 200 ہے، اس نے بس بیان کر دیا، لیکن ہر بندہ اس کو تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن اس نے اپنے لفظوں میں انٹرپریٹ کر دیا۔ اب دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں کہ کہاں سے نارمل ہوتا ہے اور کہاں سے نارمل نہیں ہوتا، تو پھر جب ہم پڑھتے ہیں اس کی رینج، تو رینج اگر وہ کہتے ہیں جی 70 to 150، تو اس کا مطلب 70 سے 120 تک اگر ہو تو نارمل ہے، اس کا مطلب 200 ہے، یہ یہ نارمل حد سے بڑھ کے ہے، تو اس کا مطلب یہ بیماری ہے، یہ شوگر کی بیماری ہوگی، ڈیابیٹس کی۔ تو یہ جس طرح سے ڈیٹا ہم جب ڈالتے ہیں نا، کسی بھی انالیسس کرتے ہیں، تو وہ ٹی اسکیئر
काई स्क्वायर, इसी तरह से टी टेस्ट, काई स्क्वायर, मुख्तलिफ डाटाज होते हैं वो लगाए जाते हैं। वो लगाने से वो बयान किया जाता है वो डाटा कौन सा है। फिर वो डाटा में जब हम डालते हैं ये सारा कुछ इन्फॉर्मेशन तो वो हमें रिज़ल्ट देता है। वो जो रिज़ल्ट देता है वो अपने लिहाज से इंटरप्रेट कर देता है, तो वो उसकी इंटरप्रिटेशन जो होती है वो एक वैल्यू दे देता है। वैल्यू एक होती है नॉर्मल की, कि इस हद तक होगा तो वो चीज़ जो है वो एक्सेप्टेबल है, अगर इससे ऊपर होगा तो रिजेक्ट है। तो फिर उसी की बिना पे हम किसी हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, तो वो भी बताना पड़ती है। उसके साथ साथ टेबल्स एंड फिगर्स आर यूज्ड टू प्रेजेंट फाइंडिंग्स और ग्राफिक फॉर्म विच एड क्लैरिटी इन फाइंडिंग्स फॉर ए रीडर। अब ये जो होता है, मैंने बताया कि जब वो स्टैटिस्टिकल डाटा से हमारे पास एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू के साथ एक छोटी सी फिगर बनी होती है, शक्ल सी भी एक कर्व की बनी होती है। ये जो फिगर्स होती है और टेबल्स उससे मिलता है, जो निकालता है उस टेबल में वैल्यू दी होती है हर हाइपोथेसिस के बारे में, ये दोनों जो होते हैं इनको हम फाइंडिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। उसको पढ़ के देखते हैं कि इस डिग्री से ऊपर है या नीचे है, तो फिर हमारा हाइपोथेसिस रिजेक्ट है या एक्सेप्ट है। इस तरह से हम अपनी फाइंडिंग देते हैं और उसको तफसील के साथ बयान करते हैं, और हमारी फाइंडिंग जो होती है रीडर जो होता है पढ़ सकता है। फिर रिजल्ट एंड डिस्कशन, जो हमारा रिजल्ट आता है वो तो उस एनालिसिस से आ गया, फिर उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन बिल्कुल इसी तरह होती है जिस तरह हमारे पास मालूमात सारी आ जाती हैं कि फ़लाँ बंदे ने ये बयान दिए, फ़लाँ ने ये दिए, फ़लाँ ने ये दिए। फिर डिस्कशन करते हैं सोच विचार के बाद, फिर नतीजा निकालते हैं कि इन बातों से पता चलता है कि फ़लाँ बंदा जो है वो गुनाहगार है। तो यहाँ पे भी ऐसी होता है कि वो इंटरप्रिटेशन जब होती है स्टैटिस्टिकल, तो फिर उसके ऊपर हम रिजल्ट फाइंडिंग निकालते हैं, तो फाइंडिंग फिर ऊपर डिस्कशन होती है। तो द रिजल्ट सेक्शन इज़ टू टेल द रीडर व्हाट वाज फाउंड इन द स्टडी। अब इसके अंदर ये बयान किया जाता है कि स्टडी के अंदर मैंने क्या पाया, क्या नतीजा निकला। इट इंक्लूड्स द डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स फॉर द रेलिवेंट वेरिएबल इज मीन स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी वही जो हमने मुख्तलिफ टेस्ट लगाते हैं, मीन है, स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये स्टैटिस्टिकल टेस्ट हैं, उनको बयान किया जाता है। देन टेल द रीडर व्हाट स्टैटिस्टिकल टेस्ट यू यूज टू टेस्ट योर हाइपोथेसिस एंड व्हाट यू फाउंड, और रीडर को ये भी बताया जाता है कि मैंने कौन सा टेस्ट लगाया था अपने इन टेस्ट चेक करने के लिए हाइपोथेसिस को, और फिर उसका क्या नतीजा निकला। द डिस्कशन सेक्शन is where the researcher interprets and evaluate the result। अब ये जो डिस्कशन सेक्शन है, यहाँ पे रिसर्चर जो होता है वो इंटरप्रेट करता है, अपने लफ्ज़ों में उस नताइज को बयान करता है जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन की सूरत में मिले थे, अब ये अपने लफ्ज़ों में उसको बयान करता है। जिस तरह से एक और मैं मिसाल दे देता हूँ कि जब ECG करवाई जाती है तो वो जस्ट लाइनें होती हैं, अब वो हमें तो नहीं समझ आ रही होती, लेकिन एक बंदा जो उसका माहिर होता है वो उसको पकड़ के बता देता है कि भाई दिल में कोई मसला है। ये क्या, ये उसकी इंटरप्रिटेशन है, ये उसने इंटरप्रेट किया। इसी तरह से जो एनालिसिस होता है उसकी एक वैल्यू सामने आती है, एक फिगर आती है, उसको देख के इंटरप्रेट करता है रिसर्चर, इसका क्या मतलब है और वो क्या नतीजा निकालता है इससे। द डिस्कशन ऑफ रिसर्च रिपोर्ट सेक्शन प्रेजेंट्स द थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन ऑफ द फाइंडिंग्स। अब इससे में क्या होता है कि एक जब हम चले थे तो इंट्रोडक्शन में हमने थ्योरेटिकल बुनियाद रखी थी कि हमारे ये नज़रिया है जिसको हम चेक करने जा रहे हैं। अब जब ये अमली तौर पे कर दिया तो अब प्रैक्टिकल व्यूज़ हमारे सामने आ गया, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन आ गई उसकी, अब हमारी फाइंडिंग्स की। यहाँ पे अब थ्योरेटिकल और इम्प्लीकेशन और प्रैक्टिकल जो दोनों इम्प्लीकेशन की फाइंडिंग हमारे सामने आ जाती है, एंड मेक रिकमेंडेशन फॉर द फर्दर रिसर्च और फ्यूचर रिसर्च। और फिर क्या होता है कि चूंकि हमने रिसर्च कर ली होती है, हमारे सामने बहुत से ऐसे भी गैप नज़र आते हैं जिसमें भी और रिसर्च करने की ज़रूरत होती है, तो फिर आने वाले रिसर्चर को हम कुछ सजेशन देते हैं, रिकमेंडेशन देते हैं कि ये अभी फील्ड बाकी है, इसका ये पहलू बाकी है, इसके ऊपर रिसर्च होनी चाहिए। यहाँ से भी हमें प्रॉब्लम मिल जाती है कि अगर कोई बंदा कहता है मुझे टॉपिक नहीं मिल रहा, तो दूसरों की रिसर्च को पढ़ें, तो आखिर पे जो फाइंडिंग होती है उस फाइंडिंग में उसने सजेस्ट किया हुआ हम उसी को रिसर्च बना सकते हैं, उसी को टॉपिक ले सकते हैं। आगे समरी एंड कंक्लूजन, जब ये सारे नताइज वगैरह निकाल लिए जाते हैं, कंक्लूजन इज समरी ऑफ द मेन आइडिया दैट कम आउट फ्रॉम द डिस्कशन। अब जो डिस्कशन हमने की थी उससे जो मेन आइडियाज़ निकाले गए उसकी समरी को, उसके खुलासे को ही हम कंक्लूजन बोलते हैं, यानी नतीजा बोलते हैं। इट ड्राज
all arguments and findings together. یہ تمام جو دلائل ہوتے ہیں اور جو ہم نے فائنڈنگ کی تھی، جو چیزیں ملی ہمیں وہاں سے نکلی، ان سب کو ملا کر پیش کیا جاتا ہے، ان کو نکالا جاتا ہے، ڈرا کیا جاتا ہے. اٹ انڈیکیٹس ویدر ہائپوتھسس ور ایکسیپٹڈ اور ریجیکٹڈ. یہاں پھر یہ بتایا جاتا ہے کہ پھر ہمارا ہائپوتھسس جو تھا وہ ایکسیپٹ ہوا ہے یا ریجیکٹ ہوا ہے. اٹ سمرائز میجر فائنڈنگز آف دا اسٹڈی. اب جو اسٹڈی یعنی جو ہماری ریسرچ ہوتی ہے اس کے اندر جو بڑی بڑی ہم نے نتائج نکالے ہیں اس کو یہاں سمرائز کر دیا جاتا ہے، مختصر بیان کیا جاتا ہے. دا پرپز آف دس سیکشن از ٹو ایویلیٹ انٹرپریٹ اینڈ ریزلٹ. اس کا مقصد اس حصے کا یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ریسرچ ہے اس کا جائزہ لیں، انٹرپریٹ اس کا ترجمہ کریں، یعنی اس کو انٹرپریٹ کریں، اپنے لفظوں میں بیان کریں، اینڈ دا رزلٹ انٹرپریٹ دا رزلٹ کا انٹرپریٹ کریں، اسپیشلی ود رسپیکٹ ٹو دا اوریجنل ریسرچ کویشچن. اور ہم وہ جو اوریجنل ریسرچ کویشچن ہم نے رکھا تھا، جو ہمارا ٹاپک تھا، ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت کریں، اس کی ایکسپلینیشن کریں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں دا ریفرنس سیکشن کون سا ہے، جس کے اندر حوالے دیے جاتے ہیں کہ میں نے مٹیریل کہاں سے لیا، کس کتاب کو پڑھا، کون سا میں نے کس بندے کا حوالہ دیا، وہ کس سن میں پیدا ہوا، وغیرہ وغیرہ. پہلے ریفرنس اور بیبلیوگرافی. دا ریفرنسز سیکشن پرووائڈس دا ریڈر ود آل دا انفارمیشن needed to seek out and obtain all original sources used in the research. اس میں جو ریسرچر ہوتا ہے وہ پڑھنے والے کو وہ تمام حوالے بیان کرتا ہے جو اس نے اپنی معلومات جہاں سے اکٹھی کی ہوتی ہے، یعنی اس میں اصل سورسز جو ہوتے ہیں وہ بیان کرتا ہے جہاں سے اس نے وہ لیے. used in the research، جو ریسرچ کے اندر استعمال کیے. it is written in the alphabetical order. اس کو alphabetical order کے مطابق لکھا جاتا ہے، یعنی پہلے A والے، پھر B والے، پھر C والے، اس طرح سے. آگے ایک لاسٹ حصہ ہوتا ہے appendices. this section provide a place for important information. اس کے اندر important information کی جگہ رکھی جاتی ہے. it includes tools prepared by the researcher. اب دیکھیں ٹولز کیا ہے. فرض کرے سوال نامہ بنایا تھا جو ہم نے دیا تھا لوگوں کو جواب دینے کے لیے، اب اس کی کاپی یہاں پہ اٹیچ کی جاتی ہے، اس کے اندر ہوتی ہے. اینڈ یوزڈ ان دا اسٹڈی، جس کو اسٹڈی میں استعمال کیا ہوتا ہے. اٹ مے بی لیٹرڈ انٹرویو. اس کے اندر جو انٹرویو ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ داخل کر دیے جاتے ہیں. نیمز نام ہوتے ہیں. را ڈیٹا جو ہم نے ڈیٹا اکٹھا کیا. اینڈ ڈیٹا انالیسس شیٹ، اور ڈیٹا انالیسس کی جو شیٹ ہوتی ہے، یعنی میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ اس کے اندر مختلف رپورٹ ہوتی ہیں. پلیجرزم کی رپورٹ ہوتی ہے، انالیسس کی رپورٹ ہوتی ہے، پھر اس کا کویشچنئر جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، یا جو بھی چیزیں ہم نے اس میں استعمال کی ہیں ریسرچ میں وہ یہاں لگائی جاتی ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں جنرل رولز فار ٹائپنگ. جب ٹائپ کرتے ہیں تو اس کا جنرل رول کیا ہے، کیا کیا اصول ہیں، کس کو ہم سامنے رکھتے ہیں. آل کاپیز آف دا رپورٹس must be liable جی. all copies of the report must be liable, distinct and clear. وہ تمام کی تمام جو ہوتی ہیں وہ واضح ہونی چاہیے اور بالکل صاف ہونی چاہیے. all reports should be all reports، یہ کچھ رائٹنگ بہت باریک ہے جس وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آ رہا ہے. all reports should be corrected by erasing neatly on all copies. یعنی تمام کاپیز کے اوپر اگر کوئی چیز غلط ہو تو اس کو اریز کر کے بالکل صاف شفاف کاپی بنانی چاہیے. اس کے بعد یہ ہے کہ material should be typed on one side of the page only, paper only. جب ہم تھیسس لکھتے ہیں نا، یعنی رپورٹ بناتے ہیں تو صرف ایک پیج کے اوپر ہی ٹائپ کیا جاتا ہے، ایک پیج خالی رکھا جاتا ہے، یعنی اس کے دونوں سائڈوں پہ نہیں لکھا جاتا. 1.5 inch margin on the top and the left hand side of the paper. جب پیپر کا ہم مارجن رکھتے ہیں نا تو 1.5 inch اوپر سے 1.5 انچ چھوڑا جاتا ہے اور بائیں طرف سے بھی 1.5 انچ چھوڑا جاتا ہے. and 1 inch margin on the right hand، اور دائیں جانب 1 انچ کا مارجن چھوڑا جاتا ہے. and at the bottom should be left
اور اسی طرح سے باٹم پر بھی اتنا ہی چھوڑا جاتا ہے جتنا دائیں طرف چھوڑا جاتا ہے. آل ٹیکسچوئل مٹیریل شوڈ بی ڈبل سپیسز. اب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کچھ لکھتے ہیں نا ایک لفظ لکھتے ہیں تو سارا جو مواد ہے نا درمیان میں سپیس جو ہوتی ہے وہ 2 دفعہ دیتے ہیں. ڈبل سپیسر ہوتا ہے, یعنی 2 دفعہ ہم سپیسر کو دباتے ہیں تو 2 دفعہ اتنا گیپ ہوتا ہے ایک لفظ کے درمیان. ڈیٹو مارکس شوڈ ناٹ بی یوزڈ. یہ ڈیٹو مارک یہ جو جس طرح میں نے یہ بریکٹ میں لکھا ہوا ہے یہ ڈبل ڈاٹ جس کو ہم جس طرح سے ریشو بولتے ہیں, تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں یہ نشان استعمال نہیں کیے جاتے. دا پیجز آف مین باڈی آف دا رپورٹ آر مارکڈ in Arabic numerals on the right hand corner. اب جو ہمارا پہلا حصہ ہوتا ہے the pages of the main body of the رپورٹ کا جو مین باڈی والا حصہ ہم نے پڑھا جس کا ٹائٹل پیچھے دیا ہوا ہے, اس کو جب ہم نمبر لگاتے ہیں اس کے پیج نمبر لگاتے ہیں تو وہ عربک میں لگاتے ہیں, عربی میں لگاتے ہیں, اور وہ بھی لگاتے ہیں کونے کی دائیں جانب on the right hand corner, یعنی اوپر والے کونے کی دائیں طرف لگایا جاتا ہے. دا پیجز آف دا پریلیمنری سیکشن آر مارکڈ ان اسمال رومن لیٹرز. اور جو پریلیمنری حصہ ہوتا ہے, جو پہلا حصہ ہوتا ہے, اس کے جب پیج لگائے جاتے ہیں تو اسمال رومن لیٹرز میں اس کے اوپر لگائے جاتے ہیں پیج نمبر. اس کے بعد گائیڈ لائن فار پریپیئرنگ رپورٹ بنانے کے لیے گائیڈ لائن. دا ریسرچ رپورٹ شوڈ بی ریٹن کلیئرلی so that the reader may not have any document difficulty in understanding its content. یعنی صاف ستھری رائٹنگ ہونی چاہیے, ٹائپنگ ہونی چاہیے تاکہ جو ریڈر پڑھنے والا ہے اس کو ہر چیز سمجھ میں آ جائے اور کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ ہو. The report should be written in past tense and not in present tense. جب بھی رپورٹ لکھتے ہیں تو وہ پاسٹ میں لکھتے ہیں, حال میں نہیں لکھتے. Expressions such as investigator, researcher, etc. in place of personal pronoun like I, we and my should be used in writing the research report. جب ریسرچ رپورٹ لکھتے ہیں نا تو اس میں یہ نہیں لکھا جاتا کہ I studied out, یہ نہیں ہوتا. لکھتے ہیں the researcher studied out, ریسرچر نے یہ اسٹڈی کیا, یا یہ لکھتے ہیں the investigator find out, انویسٹیگیٹر نے یہ فائنڈ کیا. یہ نہیں لکھا جاتا کہ وی فائنڈ آؤٹ, آئی فائنڈ آؤٹ, یا مائی ٹاسک, یا مائی اسٹڈی, یہ نہیں ہوتا. یہی ہوتا ہے دا ریسرچرز اسٹڈی, جو ریسرچر کا مطالعہ ہے یا اس کی جو اسٹڈی ہے اس کے اندر یہ چیزیں پائی گئی ہیں. تو یہ اس طرح سے اس کو یہ ذہن میں رکھنا جاتا ہے کہ یہ ہم نہیں استعمال کرتے. دا سائز آف دا ٹائپس آف کنٹینٹ. اب جو کنٹینٹ جو ہم ٹائپ کرتے ہیں اس کا جو سائز ہے, ہیڈ لائنز, ہیڈنگز, سب ہیڈنگز ایکسٹراز شوڈ بی سلیکٹڈ اپروپریٹلی. اپروپریٹلی ہوتا ہے کہ یہ ایک پورا ایک ضابطہ اور اصول ہے جس کے تحت ہیڈنگز اور سب ہیڈنگز دی جاتی ہیں, اس کو مناسب حد تک رکھا جاتا ہے, ہیڈنگز کو بڑا اور سب ہیڈنگز کو چھوٹا. دیر شوڈ ناٹ بی اینی ٹائپوگرافیکل مسٹیکس. یہاں پہ جو ٹائپوگرافیکل مسٹیکس ہوتی ہیں یعنی ٹائپنگ کی جو مسٹیکس ہوتی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. It is necessary to get the research report properly bound. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ریسرچ رپورٹ ہے اس کو پراپر طریقے سے باؤنڈ کروانا چاہیے, یعنی جلد بنوانی چاہیے اچھی طرح سے. since it is a very precious task, چونکہ یہ ایک بڑا اہم ٹاسک ہوتا ہے, زندگی کا اہم کام ہوتا ہے جس کو ہائر ایجوکیشن کے پاس بھی جانا ہے اور اس ادارے کے پاس بھی رہنا ہے, اس بندے نے اپنے پاس بھی رکھنا ہے, اور جو گائیڈ یعنی جو ہمارا سپروائزر ہوتا ہے اس کے پاس بھی جانا ہے. تو یہ تھا میرا آخری ٹاپک ریسرچ کی رپورٹ رائٹنگ پہ. اگر آپ کو یہ اچھا لگے تو ضرور سبسکرائب بھی کریں, پسند بھی کریں, دوسروں کو بھی شیئر کریں اور دعا بھی کریں میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ حافظ.